آیت بتائی نا کہ یہ تیر رہے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں اور سیارے ہیں یہ سب تیر رہے ہیں اپنے اپنے ٹریکس کے اندر اور ایک خاص طرف چل رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا مستقر اللہ، کہ یہ بس اپنے اینڈ کی طرف موو کر رہے ہیں. وہ تیر رہے ہیں تو پانی میں ہی تیر رہے ہیں. اب مڈی میں نے اس لیے بھی حمیہ کا جو لفظ ہے نا مڈ کا، وہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کا سوال مجھے لگتا ہے یہ مطلب پیرافریز کوسچن کہ وہ تو اینڈ آف دا سن اور اینڈ آف اینی سٹار تو مڈ میں ہوگا ہی ہوگا. یہ اس حدیث میں روز 24 سائیکل آور کی سائیکل کے اندر وہ مڈ میں جاتا ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب آپ کے خیال سے. میں یہ سمجھاؤں آپ کے سوال کو، میں صحیح سمجھاؤں؟ مطلب جو انہوں نے بھی لنک کریٹ کیا تھا وہ بھی یہی کیا تھا کہ جس طرح ایک عام عرب کو جب بات سمجھائی جائے گی تو وہ تو یہی ہوگا کہ ایک اس نے تو نہیں یہ ایک سائیکالوجی ہے جو کہ پاکستان میں ضروری آئی ہوئی ہے اور یہ میرے اور آپ دونوں کو بتائی گئی ہے کہ عام عرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ احکام اور جو ہے نا کیا احادیث جو ہے نا ان کا ذخیرہ اکٹھا ہوا ہے. نہیں، یہ قیامت کے خاص قیامت تک پیدا ہونے والے خاص نان عرب کے لیے بھی وہی احادیث ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو نا وہ سمجھے نہیں یہ لوگ کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری کیا تھی. یہ اس لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ عام عرب کو کیجول بات کرنا اور علماء کے لیے خاص بات کرنا. نبی علیہ السلام تمام تھا، اس کو جوامع القلم ہی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ اس لیے نہیں لکھی تو وہ تو عام بندے کے لیے ہے تو ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا سورج کے غروب ہونے کے بارے میں نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی اس کو کوئی بہلا پھسلا تھوڑی رہے ہیں. اتنا بڑا واقعہ خود ارشاد فرما دیا کہ سورج کس چیزوں میں غروب ہوتا ہے. پھر تو باقی کے تمام حدیث کو بھی اب ایسے ہی لے لیں. اگر اس فلسفے کو پکڑ لیا ہم نے تو پھر تو کوئی بھی حدیث جو ہے وہ عام عرب سے اوپر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ساری کی ساری حدیثوں کے آگے کہیں نہ کہیں پہ کوئی عام عرب ہی بیٹھا ہی ہوگا. سو آپ نے صحیح کہا کہ this can be taken as not relevant to the Zulkarnain journey. It could be taken as a daily journey of the sun, and I swear it can be. It is such an amazing thing کیونکہ یہ اکیلی حدیث نہیں ہے سورج کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ سورج روز رات کو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت چاہتا ہے کہ صبح میں آؤں کہ نہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو صبح آتا ہے. تو مگر اس کی لمبی ایکسپلینیشن ہے کیونکہ وہ صبح اور جو رات کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ زمین کے شیڈو میں چلا گیا اور رات ہو گئی اور سورج پھر جب زمین گھومی تو اس کا شیڈو ختم ہوا اور سورج سامنے آ گیا. رات کو فزیکل اینٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. سورج نہیں زمین کے شیڈو میں آتا ہے. ایک اسپیشل دس از این انویلوپ دیٹ کورز دا سرٹن پارٹ آف دا پلانٹ. آف کورس سورج تو سامنے نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے لیل کو پہلے بنایا اور نہار کو بعد میں بنایا. واللیل والنہار، اگر نہار پہلے بنایا ہوتا تو ہم سمجھتے تھے کہ the absence of nahar is Layl, but no, Layl was created separately. Very long discussion and I'm hoping you understand کہ میں کیوں اس کو بس چھوٹا کر رہا ہوں، کیونکہ رات اور دن کے کانسیپٹ سے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ دونوں احادیث جو ایک آپ نے بتائی اور ایک جو میں نے عرش کے سجدہ کرنے والی، یہ سب کی سب رات کو سورج کے عرش کو سجدہ کرنے والی بات پہ ہے. اور جب یہ بتا دیا کہ عرش پانی کے اوپر ہے تو وہ کوئی پانی ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور آ رہا ہے، کیونکہ رات کو تو آتا ہے اس پانی کے اندر سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ عرش کے اوپر سجدہ کرتا ہے کہ نہیں، عرش کے سامنے، سوری. Yeah, that's subject to discussion, subject to your perspective. But yes, it is not up for discussion. جی جو آپ نے مطلب اس کو بھی میں نے اشارتاً کوٹ کیا تھا کہ صحیح بخاری میں جو مطلب موجود ہے نا کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اس میں یعنی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ اسے پھر بعد میں اجازت نہیں دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا وہیں سے واپس چلا جا. تو کیا سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ اس دنیا کا یعنی ارتھ کا یہ کبھی اینڈ ہوگا اور پھر یہ سورج جو ہے وہ ویسٹ سے ہوگا؟ کیا اس کی کوئی تھیوری ہے یا اس طرح کی کوئی مطلب کوئی بیس ہے اس طرح کی سائنٹیفکلی؟ سائنس جہاں تک جو پہنچی ہے قرآن پاک تک، جہاں تک اس نے اپنی جست لگائی ہے، وہ یہ کہ یہ وہ سٹار ہے جو ہمارا سن ہے نا، یہ وہ سٹار ہے کہ جو کسی اور اپنے ملکی وے کے بلیک ہول کے اندر نہیں جائے گا. یہ وہ سٹار ہے جو خود بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا. یہاں تک پہنچی ہے سائنس بس. جب تک when it comes down to the sun and what's going to happen to its fuel, جو clockwise revolution of the planet ہے نا، یا پھر سمجھ لیں ریوولوشن وہی سورج جو ہے نا وہ دوسری طرف سے نکلے گا. ظاہر ہے وہ تو ہے حدیث کے فجر کا وقت اتنا لمبا ہو جائے گا کہ لوگ پھر انتظار کریں گے سورج کیوں نہیں آیا، اور پھر بات چیت شروع ہو جائے گی کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا، اور لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اتنے میں سورج مغرب سے واپس بلند ہو جائے گا.
یہ ہے اس حدیث جب سورج کو کہا جائے گا نا کہ جہاں سے آیا وہیں سے واپس لوٹ جا, تو یہ وہ ایک دفعہ ایسے ہوگا. اب اصل میں نا اس کے اندر بہت بڑا نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, اس لیے میں اس ڈسکشن کے اوپر ابھی نہیں جا سکوں گا, کیونکہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے توبہ کا کیا تعلق ہے. یہ تو بڑی نشانی ہے اللہ کی جو آ گئی, اس کے بعد بھی ایک تو نشانی آنی ہے ابھی تو دعوت الارض میں آنا ہے. سو understand a little too much. You packed up such a comprehensive question that if I open this or parse this sort of a question, کوئی 8-9 کیٹیگریز نکل آتی ہیں. میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں, ہنٹ نہیں کرا رہا ہوں, میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی انسائکلوپیڈیا کھولتے ہیں. سائنس لیکن یہ نہیں بتا سکی ابھی تک کہ ایک پلانٹ کی ریولیوشن, ایسے اسیوم کے سائنس کا ہی لیتے ہیں کہ پلانٹ ایک اسٹار کے گرد ریوالو کر رہا ہے. So for the star to actually come from the west, the sun, the planet has to, sorry میں نے یہ پورا سال کا چکر لگا دیا. پلانٹ جو اپنے ایکسس پہ ریوالو کرنا ہے اس سے دن رات نکلتا ہے. تو وہ جو ہے نا ریولیوشن, no it's not just have to stop, it has to come in reverse. ٹھیک ہے. اب وہ کیا پورا دن جو ہے وہ سورج اسی طریقے سے ایک سائیکل پوری کرے گا؟ نہ حدیث میں ہے ایسا, نہ قرآن میں. بس سورج طلوع ہوگا, ٹھیک ہے, مغرب سے, وہ پوری کی پوری سائیکل کرے گا کہ نہیں؟ نو وی ڈونٹ نو کہ مغرب اس دن جو ہے نا وہ جاپان میں شام ہوگی, سوری جاپان میں غروب ہوگا. اس دن بھی کیا پتا امریکہ میں ہی غروب ہو سورج. میں ویسے اس وقت کرنٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مگر نکلے گا امریکہ سے اور پھر واپس جائے گا, وی ڈونٹ نو دیٹ. سو کیا پتا تھوڑی دیر کے لیے ریورس ہو یا پھر پورا ایک سائیکل ریورس ہو جائے, ٹھیک ہے. مگر چونکہ اس کے بعد دوبارہ سے مشرق سے نکلنا ہے, the planet has to turn around on its own axis, just like the current axis, the current revolution. تو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک کہ یہ جو ہے نا پلانٹ وہ تھوڑی دیر کے لیے ریورس ہوگا اور پھر واپس اپنے مومنٹم کو کیری کرے گا. اب وہ مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے یہ ہمیں فزکس کے تھرو ہی پتا ہے کہ اگر ایک سفیر کو ریورس مومنٹم دینا ہو اور وہ اس کو ہلکا سا جرک لگے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ریورس مومنٹم میں آئے گا اور نیچرل مومنٹم کو واپس ری انکیپسولیٹ کرے گا, وہ واپس اپنی سپن پکڑے گا. یہ ہر سفیر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ ایک بال کو زمین پہ پھینکیں اس کو سپن کرتے ہوئے, تو وہ جب وہ زمین پہ ٹکراتا ہے تو وہ اینٹی سپن دیتا ہے اور واپس سپن اپنی مینٹین کر لیتا ہے. یہ ہر مطلب اس بندے کو پتا ہے جس کو فزکس کا تھوڑا بہت نالج بھی ہو. تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ فزکس کے تھرو یہ پتہ چلتا ہے کہ ارتھ ول ایکچولی گو انٹو اے بمپ اینڈ ول گو ان ریورس اینڈ دین ول مینٹین the regular spin. So اس کے تھرو ہی میں یہ بات سوچنے میں مجبور ہوا تھا کہ کیا پورا دن کا سائیکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کیا مشرق میں غروب بھی ہوگا؟ مگر مشرق میں غروب ہونے کی حدیث نہیں ملی, مغرب سے نکلنے کی حدیث ملی. جزاک اللہ خیر سہیل بھائی, یہ واقعی میں بہت ڈیٹیل اور بڑا ڈیپتھ والا ٹاپک ہے. اس کو ہم نے سورہ کہف میں بہت سی چیزوں کا ایڈریس کیا ہوا ہے, آپ عبد الرحمان اس کو ضرور سننا.